الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. यहाँ से पढ़ना है हमें. المدرس طالب يرى بعض الناس देखते हैं कुछ लोग या कुछ लोगों की राय ये है أن عليه الإيمان بالرسل محمد صلى الله عليه وسلم فقط ويترك باقي المرسلين کہ ان پہ ایمان لانا واجب صرف کس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ باقی ان کو چھوڑ دیتے باقی پیغمبروں کو فعل ایمان ہو صحیح کہ ان کا ایمان صحیح ہے. المدرس لا يصح ایمان احد کسی بھی ایک کا ایمان صحیح نہیں ہے ان لم یؤمن اگر اس کو ایمان نہیں ہوگا بجمیع المرسلین تمام کے تمام بھیجے ہوئے ہوں پر رسولوں پر مرسلین پہ جو بھیجے گئے ہیں ایک خاص مقصد سے اس دنیا کے اندر. اس کے بعد لقد اختار اللہ رجالا بتحقیق رب نے چنے ہیں کچھ مرد کچھ لوگ مرد کیونکہ کوئی عورت نہیں آگئی پیغمبر بنا کے بھیج کوئی نہیں بھیج گئی پیغمبر عورت مرد ہی آگے. وارسلہم للناس اور رب نے بھیجا ان کو لوگوں کی اور لیکونوا مبشرین منذرین تاکہ وہ ہو جائے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے. بشارت دینے والے رب کی نعمتوں کے اگر انہیں رب کی جو ہے طریقے پہ زندگی اپنائی اور ڈرانے والے جہنم سے اگر انہیں رب کا انکار کر دیا ایمان نہیں لایا رب پہ اور رب کے بتائے طریقے سے زندگی نہیں گزاری. وَأَيَّدَهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ یا بالمعجزات اور رب نے ان کو تأیید کی ان کو رب نے ہیلپ کی تأیید کی ان کی کس کے تأیید بالمعجزات معجزات سے ایسی چیزیں جن سے انسان عاجز ہو جائے گا یعنی کہ ہیومن بینگز انکیپیبل ہے وہ چیز کرنے کے لیے کیونکہ ہیومن بینگز جو بھی چیز کرتے ہیں وہ کاز کے انڈر ہی کرتے ہیں نا تحت الاسباب کرتے ہیں ہم چیزیں. یعنی میں نہیں لکھ سکتا ہوں اس پہ نا اسکرین پہ اگر میرے پاس پینسل پین نہیں ہوگا پتہ لکھ پاؤں گا میں. ہم کلاس نہیں دے پائیں گے اگر میرے پاس سیٹ اپ نہیں ہوگا کچھ آن لائن کلاس دینے کا اگر نیٹ ورک ہی نہیں ہوگا کلاس نہیں دے پائیں گے کیونکہ یہ سب کچھ مینز ہے یہ سب کازز ہے اس چیز کے. تو مخلوقات جو ہے نا وہ کس پہ وہ کازز پہ ہی کرتے ہوتے کیا ڈپینڈ لیکن جس ذات نے کاز بنائے ہیں جس ذات نے یہ بنایا ہے کاز اور یہ ایفیکٹ کاز اور ایفیکٹ ریلیشن شپ جس نے بنائی ہے وہ ذات کنفائن نہیں ہے کازز کی وہ کر سکتی ہے کوئی بھی چیز وداؤٹ کازز بھی. جیسے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں ایک بچے کی پیدائش کے لیے لیکن رب نے کیا پیدا عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے ماں باپ کے بغیر ہی کیونکہ رب جو ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اب کوئی بولے گا کہ مجھے نہیں لگ رہا یہ پاسبل ہے ذہن سے تو اللہ تعالیٰ اس کو بولتا ہے قرآن میں کیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ویسی ہے جیسی مثال آدم کی ہے کہ رب نے پیدا کیا آدم کو ایسے کہ رب نے کہا کن فیکن بن جا تو ہو گیا ہو جا تو ہو گیا. تو رب نے پیدا کیا آدم کو علیہ السلام کو ماں باپ کے بنا ہی. تو جس نے پہلے انسان کو پیدا کیا وداؤٹ ماں باپ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں انسان کو پیدا کرنا وداؤٹ باپ کیونکہ وہ نہیں ہے اسباب کا محتاج انسان اسباب کے محتاج ہے. اسی کو بولتے ہیں معجزہ یعنی کہ نیچرل لاز کے خلاف کوئی چیز ہونا. اب جس ذات نے نیچرل لاز بنائے ہیں جو کریٹر آف میکینزمس ہے ہی از ناٹ کنفائنڈ ٹو دا میکینزمس. دا کریٹر آف لاز آف فزکس از ناٹ کنفائنڈ ٹو دا لاز آف فزکس. ہی کین چینج ہی کین آلٹر دیز لاز اف ہی ولس بیکاز ہی ہیز کریٹڈ دیز لاز. ایسے سمجھنا ہے نا اگر لاز دنیا میں ہے تو دیر مسٹ بی اے لا گیور. اگر لا گیور ہے تو ہی مسٹ ناٹ بی کنفائنڈ وہ کنفائنڈ نہیں ہوگا کس کے ٹو دا نیچرل لاز کے کنفائنڈ نہیں ہوگا. ایسے سمجھ آئیے چیز. تو رب نے تائید کی کن کی پیغمبر کے معجزات کے ذریعے سے وہ بولتے کہ ہم خود نہیں کرتے بلکہ رب کرتے ہیں معجزہ نبی نہیں دکھاتا ہے معجزہ نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ہو جاتا ہے رب دکھاتے ہیں معجزہ نہ کہ نبی. جو بولے گا نبی خود دکھاتا ہے معجزہ وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے وہ کیونکہ وہ ربوبیت دے رہا ہے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ربوبیت رب کا خالی کیا ہے وصف رب ہونا. اب سوچیے آپ جو نا بریلی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کرامت ورامت وہ سب چیزیں کیا کیا کیسی کیسی کرامتیں انہیں جوڑ باندھے ان پہ نا بزرگوں پہ. الدالتی علی صدقہم جو دلالت کرتے ان کے سچے ہونے پہ کن کے سچے ہونے پہ رسولوں کے سچے ہونے پہ.
کہ دیکھو معجزہ ہو گیا، یہ رب نے کیا جس نے یہ میسج بھیجی ہے، اس نے یہ کیا، صرف وہی کر سکتا ہے ایسا. یعنی کہ تم دیکھتے ہو نیچرل لاز، تم بولتے ہو کس نے بنائے ہوں گے لاز، تو اب تم خود دیکھو اس نے چینج کیے ان لاز کو، اس کی طرف سے یہ پیغام ہے. یہ ہوتا ہے معجزہ. فبلغوا رسالت ربهم، انہوں نے تبلیغ کی، انہوں نے آگے پہنچایا رب کی رسالت کو، رب کی میسج کو. وبینوا، انہیں وضاحت کی، انہیں تبیین کی، للناس، لوگوں کو، ما امر اللہ بھی، جس کا رب نے ان کو حکم دیا تھا، وما نہا عنہ، اور جس سے ان کو رب نے روکا تھا، انہوں نے وہ وضاحت کی لوگوں کو. رب کے اوامر یہ ہے، رب کے نواہی یہ ہے، رب کے کمانڈس یہ ہے، رب کے پروہیبیشنس یہ ہے. وعلینا ان نؤمن بهم جميعا، ہم پر واجب ہے کہ ہم ان سب پہ ایمان لائے. ولا نفرق بین احد منہم، ہم کسی بھی ایک کے درمیان میں تفریق نہ کرے، ڈفرینس نہ کرے کہ اس پہ ایمان لانا ہے، اس پہ ایمان نہیں لانا ہے. جیسے یہودی جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے کس پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. جو عیسائی ہے وہ ایمان نہیں لاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن جو مسلمان ہے وہ ساروں پہ ایمان لاتے ہیں، عیسیٰ پہ بھی، موسیٰ پہ بھی، اور محمد پہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ساروں پر. وَلَقَدْ كَرَّمَ اللَّهُ الرُّسُلَ، بتحقیق اللہ تعالیٰ نے اکرام کیا، عزت کیا رسولوں کو. وَحَفِظَهَا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ، اور اب نے حفاظت کی رسولوں کی تاکہ وہ واقع نہ ہو جائے محرمات کے اندر، وہ حرام کام میں واقع نہ ہو جائے. وَلَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ، رب تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اسماء بعض المرسلین، کچھ پیغمبروں کے نام. کتنے قرآن میں مینشن کے بائی نیم؟ شاید 25 ہے نا، 25 کا نیم بائی نیم مینشن کیا گیا نا. آدم، ادریس، نوح، جو ہے آدم، ادریس، نوح، لوط، ہود، صالح، ایسے ہی موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، پھر ایسے بنی اسرائیل کے پیغمبر جتنے بھی تھے وہ سارے. تو 25 قرآن بائی نیم مینشن کی گئی ہے. فمنہم، ان میں سے نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. اب بتائیں اس سے کون تھے خالی والے پیغمبر؟ کیونکہ ان کو بولتے ہیں اولو العزم من الرسل. کیا بولتے ہیں؟ ہے نا قرآن کی آیت بھی ایسے، اولو اولو العزم، عالی ہمت والے، بلند ہمت والے جو یہ ہے پیغمبر. جیسے نوح ہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ثم خاتم المرسلین، اس کے بعد سیل آف پروفٹس. سیل کیا ہو گیا؟ میں بنا رہا ہوں مکھن، بنا رہا ہوں میں گھر میں، میں نے بنائی مکھن اچھے سے، میں ڈال رہا ہوں اوپر سے سیل اس کو، مطلب اب اور مکھن اس میں نہیں ڈالنی ہے. مجھے شہد ہے گھر میں، میں شہد نکال رہا ہوں اسے نا، ہنی کام سے. اب میں بھر رہا ہوں شہد بوتل کے اندر، اینڈ پہ لگاتا ہوں سیل، بس اس میں اور شہد نہیں بھرنا ہے، کرو بند. اس کو بولتے ہیں سیل، ہے نا. تو خاتم النبی کیا ہو گیا؟ سیل آف پروفٹس، یعنی کہ پروفٹ روٹ بند ہو گیا اس کے بعد، اب پیغمبر کوئی نہیں آ سکتا ہے. جو بولے گا کہ پیغمبر اس کے بعد آیا کوئی اور، وہ کافر ہے. جیسے وہ ہے احمدی جو ہے وہ کافر ہے، ان کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہے. چلو وہ ہے احمدی، احمدیہ جو ہے، جو مرزا علی قادیانی کے فالوورز ہے. اچھا، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اولو العزم من الرسل. مطلب ان کی بھی، اب رسولوں میں بھی نا الگ الگ کیٹیگری، کچھ میں کچھ کی بہت زیادہ فضیلت ہے باقی ان کے کمپیریزن میں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہے قرآن کی آیت. یہ جو رسول ہے ان میں فضلنا بعضهم على بعض، ان کو ہم نے فضیلت دی ہے ایک دوسرے پہ. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ہے جن کے ساتھ رب نے کلام کیا، ان کو الگ فضیلت ہے. ورفع بعضهم درجات، بعض کو رب نے درجات میں بلند کر دیا. تو یہ ایسے منصور، منصور کا نام ہے، منصور کیا ہو گیا؟ اس کی مدد کی جائے گی نا، اس کا نام منصور ہے. یعنی ماذا یعنی الایمان بالیوم الاخر، یعنی ایمان کیا ہے آخرت کے دن پہ، کہ ایک آخری دن آنے والا ہے. المدرس، الیوم الاخر جو آخری دن ہے، هو اليوم القیامہ، وہ ایسا قیامت کا دن ہے، قائم ہونے والا دن ایسا ہے. فعلینا ان نؤمن به، ہم پر واجب ہے کہ ہم اس پہ ایمان لائے. ونستعد له، اور ہم تیاری کریں اس کے لیے. وهو اليوم الذي يبعث الله الناس، وہ ایسا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھیجے گا لوگوں کو، فیہ، زمین میں. کیا؟ اچھا، یہ بعث یہاں مراد نہیں ہے بھیجنا، یہاں مراد ہے اس پہ کیا ہے؟ میں نے کہا نا کہ بعث ہے، کہ بعث کے دو مطلب ہوتے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے عربی میں ٹرانسلیشن کرنے میں. بعث ہو گیا بھیجنا، بولتے ہیں نا، یا مبعوث، اس کو مبعوث کیا گیا، یہ بھیجا گیا. یا بعث ہو گیا ٹو ریزوریکٹ، مرنے کے بعد زندہ کرنا، والبعث بعد الموت، ہے نا. یبعث اللہ الناس، رب مبعوث کرے گا لوگوں کو، اٹھا دے گا لوگوں کو.
रेजरेक्ट उनको करेगा, लाइफ उनको वापस देगा। फी ही, इसी ज़मीन पर, फ़यक़ूमून लिलबअसी बअद, उसके बाद वो खड़ा हो जाएंगे लिलबअसी बअद, मतलब रेजरेक्ट के लिए, रेजरेक्ट उनको हो जाएगी, उनको लाइफ वापस मिल जाएगी। जैसा कि इसमें आ गया कि हर इंसान के बॉडी में होती है एक हड्डी, उसको बोलते हैं अजबुज़म्ब, अजबुज़म्ब कॉसाइक्स उसको बोलते हैं। टेल बोन जो होती है, जो एंड पे होती है, जो टेल बोन होती है ना, वो होती है टोटी पोटेंट, है ना, उसमें होता है टोटी पोटेंसी, बना सकती है ह्यूमन बींग को, सारे को उसमें होती है, वो सारे जीन्स उसमें, जिससे ह्यूमन बींग बन सकता है। उस पर रिसर्च चल रही है इस टाइम पे। वो आप पढ़ सकते हो उसके बारे में, कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं उसके बारे में। तो वही है कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला पैदा करेगा इंसानों को उसी हड्डी से, क्योंकि वो डिजेनरेट नहीं हो जाती है कब्र के अंदर। जिस तरीके से ज़मीन से उग जाती है वेजिटेशन, वैसे हो जाएंगे ज़मीन से लोग। लेकिन इंसान देखता है कि पेड़ मुरझा जाते हैं, कोई ज़ात है जो उनको ज़िंदा करती है पानी के ज़रिए से, जब बारिश पड़ती है स्प्रिंग आता है वापस आ जाते हैं। तो इंसान मुशाहिदा भी कर रहा होता है, लाइफ वापस आ रही होती है प्लांट्स के बारे में। तो उस पर कियास इंसान कर सकता है, खुद पे भी कियास इसका। क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसी मिसालें दी है ना, कि कोई सोचेगा कि कैसे ज़िंदा करेगा अल्लाह ताला मुझे मरने के बाद, उसको देखते हैं प्लांट्स की ओर, प्लांट कैसे ज़िंदा हो जाते हैं मरने के बाद। या कोई बोलेगा कि मुझे पता नहीं मैं ज़िंदा हो जाऊंगा मरने के बाद कि नहीं, अल्लाह ताला बोलता है कुरान में, तुमने देख लिया एक बार ज़िंदा होना, वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला फलौला तज़क्करून, यानी कि मैं इस टाइम पे ज़िंदा हूँ, इससे पहले मैं ज़िंदा नहीं था, है ना, अभी मैं ज़िंदा हूँ ना। तो जिसने मुझे ज़िंदा किया न ज़िंदा होने से, वो मुझे दूसरा न ज़िंदा होने से और ज़िंदा कर देगा। जिसने मुझे कॉन्शियसनेस दी है पहली नॉन कॉन्शियस स्टेट से, वो मुझे देगा और कॉन्शियसनेस फ्रॉम सेकंड नॉन कॉन्शियस स्टेट। अब सोचना कितना डीप है आयत कुरान की। वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला, तुमने जान लिया एक बार जिंदा होना, फलौला तज़क्करून, क्या तुम इसके बावजूद भी नसीहत हासिल नहीं करोगे। तो ये है, यह है ना वो कुरान की आयत, अवला यज़कुरुल इंसान वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या, इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा क्या मैं जिंदा कर दिया जाऊंगा। वयक़ूल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या, उसके बाद क्या है, अवला यज़कुरुल इंसान, मैं देखूंगा अच्छे से, थोड़ा वहाँ बोलूंगा मैं फिर। वयक़ूल, देखिए, वयक़ूल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या, इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा क्या मैं वापस उठाया जाऊंगा, उठा लिया जाऊंगा। लसौफ़ उख़रजु हय्या, एक मिनट, क्या आयत नंबर क्या है ये, आयत नंबर 66, सूरह कौन सा है ये, सूरह मरियम, सूरत मरियम, आयत नंबर 66, सूरह मरियम क्या है, सूरह नंबर 1966। अच्छा, अवला यज़कुरुल इंसान, क्या इंसान ये वो वक्त याद नहीं लाता है, अन्ना, हाँ, ठीक है, ये जो आयत है ना सूरह मरियम में आयत है ये, आयत नंबर 66 हम पढ़ रहे थे वही, कि इंसान क्या बोलता है। इंसान बोलता है कि इदा मा मित्तु लसौफ उखरजु हय्या, क्या जब मैं मर जाऊंगा तो क्या मैं जिंदा कर दिया जाऊंगा, वापस निकाल दिया जाऊंगा जिंदा। अवला यज़कुरुल इंसान, क्या इंसान वो वक्त याद नहीं करता है, या इतना भी याद नहीं रखता है इंसान, अन्ना खलकनाहु मिन कब्ल, कि हमने उसे उस उससे पहले पैदा किया, इससे पहले ही पैदा किया एक बार, वलम या कुछ, या जब वो कुछ नहीं था, जब वो कुछ भी ना था। यानी कि जैसे कुरान की आयत उसमें भी सूरह दहर में ना, वो क्या है वो, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा, क्या इंसान वो वक्त याद नहीं आता है कि जब वो कुछ भी नहीं था, जब वो था ही नहीं ऐसा चीज़ कि उसका जिक्र भी किया जाए, कुछ नहीं था इंसान। तो इंसान को पता है कि मैं था ही नहीं, अब मैं आ गया हूँ। यानी कि इंसान ने एक मौत से ज़िंदगी देखी, अब उसको और मौत आएगी, अब उसको पता नहीं कि मुझे ज़िंदगी और मिलेगी कि नहीं, मतलब लॉजिकली मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसने एक बार देख लिया है कि मुझे एक ज़ात ने मौत से ज़िंदगी दी, वो भी मुझे दे सकता है और मौत के बाद ज़िंदगी। ऐसे ही है ना, सूरह इसमें भी, सूरह बकरा में, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन, तुम कैसे करते हो इनकार अल्लाह ताला का जब तुम मरे हुए थे। फ़अहयाकुम, मैं तुम्हें ज़िंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, मैं तुम्हें फिर ज़िंदा करूँगा, सुम्मा युहयीकुम, मैं तुम्हें सुम्मा युमीतुकुम, मैं तुम्हें फिर मार दूंगा, सुम्मा युहयीकुम, मैं तुम्हें फिर ज़िंदा कर दूंगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, तुम फिर
اور رب کے پاس لوٹو گے. اللہ کی قسم میں نے کہی تھی والی آیت نا کچھ ایتھیسٹس کو، اللہ کی قسم نے ایمان لایا ادھر ہی، بہت ساروں نے، کچھ نے رویا. ایک تھا ساؤتھ افریقہ کا، اس نے رویا. پہلے کرتے نا ڈبیٹ بہت سارے، پہلے پہلے ایسے ہی آن لائن ڈبیٹ. کیونکہ یہ بہت زیادہ ایسی آیت ہے جس کو بولتے جو انسان کے انٹیوشن کے ساتھ الائن کرتی ہے. انٹیوشن کیا ہو گیا؟ انٹیوشن بولتے ہیں ایسی چیز کو مطلب خود بخود پتہ ہونی ہوتی ہے یہ حق ہے. یہ چیز اگر کوئی جو فزیکل پروف اگر ہوگا بھی نہیں، اس کو بولتے ہیں انٹیوشن. یا جیسے اس کے بعد ہے فوربک، بس مجھے قسم ہے آپ کے رب کی، لنحشرنہم والشیاطین، ہم جمع کریں گے ان کو اور شیاطین کو. ثم لنحضرنہم، اس کے بعد ہم ان کو حاضر کر دیں گے. حول جہنم جثیا، جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، جن کو ایمان نہیں ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. ثم لننزعن من كل شیعۃ، اس کے بعد ہم ضرور کھینچ لیں گے ہر کسی گروہ سے. ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کہ ان میں سے کون اپنے رحمان رب کے ساتھ سب سے زیادہ سرکش ہے، اس کو ہم کھینچ کے نکالیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے. ثم لنحن اعلم بالذین ہم اولا بها صلیہ، اس کے بعد ہم بہترین جاننے والے ہیں، خوب واقف ہم اس چیز سے کہ کون زیادہ مستحق ہے اس جہنم میں داخل ہونے کے لیے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی انسان نہیں ہے لیکن اسے گزرنا ہوگا جہنم کے اوپر سے. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ جو ہے یہ تمہارے رب پہ لازمی ہے، حتمی چیز ہے، یہ ہونا ہی ہونے والا ہے. مقضیہ، یہ مقرر کیا گیا ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتی ہے. ثم ننجي الذين اتقوا، اس کے بعد ہم نجات دیں گے ان کو ثم ننجي الذين اتقوا، اس کے بعد ہم نجات دیں گے ان کو جنہیں تقوی کی زندگی اختیار کی. ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں کیا، گھٹنوں کے بل جہنم کے اندر. تو یہ آیتیں جو ہے یہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں آیتیں ہیں. ایسے ہی جیسے وہ آیت بھی ہے سورہ اس میں نا سورہ یاسین میں جو ہے، کیا ہے وہ سورہ یاسین میں، ابھی یاد نہیں آ رہا ہے وہ آیت کیا تھی. وہ تھی نا وہ، کیا ہے وہ، دیکھوں ایک منٹ. ایک ایپ اچھی آتی ہے، ایک ایپ نا اس کا نام ہے باعث القرآنی. ایسے لکھے آپ باعث القرآنی، ایسے باعث القرآنی، قرآن ریسرچر. اس میں لکھیے تفسیر ساری جتنی بھی تفسیر ہے نا عربی میں، وہ ساری اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی تفسیر. اس میں سرچ بھی کر پاتے ہیں نا آیت کا مطلب دیکھیں گے ایک پارٹ، آیت ساری آتی ہے وہاں سے دکھاتا ہے پھر باقی ہے. آج نوٹس ختم ہو جائیں گے، اس میں خالی 2 پیج بچ گئے خالی. ہاں 27 20 29. یہ ہے نا، یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے نا یہ 78. سورہ یاسین آیت نمبر 78 میں جہاں پہ آ گیا ہے وہ ایک کافر کے بارے میں، آگے نا اس نے لائی تھی مطلب کعبہ سے ہڈی لائی اس نے کہا وسلم کو کیا کہ اس کو کون زندہ کرے گا. جیسے وہ قرآن میں آ گیا ہے اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا ہے، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ایک نطفے سے، ایک حقیر قطرے پانی کے قطرے سے. فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ ہو جاتا ہے کیا، خصیم مبین، یعنی کہ جھگڑالو بن جاتا ہے اور کھلا واضح بن جاتا ہے جھگڑالو. وضرب لنا مثلا، اور وہ مثال دیتا ہے، بیان کرتا ہے رب کی. ونسی خلقہ، وہ خود کی خلقت ہی بھول جاتا ہے. اصلی مسئلہ یہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے نا ایتھیز، اس کو بھول جاتی ہے کہ میں کریٹر ہوں. وہ سمجھتا ہے میں کریٹر ہوں ایک حساب سے، وہ بھول جاتا ہے کہ میں کریشن ہوں. یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کو، تکبر سے ایسا ہوتا ہے اس کو. قال من یحیی العظام وهي رمیم، یہ کہنے لگا وہ کافر کہ کون زندہ کرے گا اس ہڈیوں کو جب یہ ہو جائیں گے بوسیدہ.
قل یحییها الذی انشأها اول مرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار ان کو پیدا کیا ان ہڈیوں کو. پہلے میں تھے ہی ہڈیاں زندہ، کس نے زندہ کیا ہڈیوں کو، بنایا ہڈیوں کو، وہ ان کو زندہ کرے گا. وہ بولتا نا کہ کون زندہ کرے گا. دیکھ سیدھے نہیں آ گیا اللہ زندہ کرے گا، دیکھیے کیسے آ گیا ہے. قل یحییها الذی انشأها اول مرہ، انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار ان کو زندہ کیا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ، تاکہ انسان خود سوچے وہ کون ہے وہ ذات. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ علیم، اور وہ جو ذات ہے وہ مخلوق کے بارے میں ہر کوئی چیز جاننے والی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ علیم، وہ ہر مخلوق کے بارے میں جاننے والی ہے. انما، میں نے کہا انما اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ہو جاؤ اور ہو جاتا ہے. تو یہ تھی آیت ہے کیا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں، کہ انسان نے دیکھ لیا ایک بات زندہ ہونا مرنے کے بعد. اور ایک بات ہے دیکھیے، انسان کوئی بولے گا ایسے، انسان بولے گا کہ اب کیا ہے وہ قرآن کی آیت، ہاں کوئی چیز پہلی بار کرنا کیا ہوتا ہے، مشکل ہے نا. مانے کوئی چیز پہلی بار ہم پڑھ رہے ہیں، لگے گا نا مشکل پڑھنا، دوسری بار پڑھیں گے اور آسان لگے گا، تیسری بار پڑھیں گے اور آسان لگے گا، چوتھی بار پڑھائیں گے ہم خود ہی پھر وہ چیز. تو یہ ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بار پیدا کی ہے مخلوق کو، خالق نے مخلوق پیدا کی ہے ایک بار، تو اس کے لیے کیا مسئلہ، اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا اور آسان ہوگا ہماری عقل کے حساب سے. ورنہ آپ کے لیے کوئی چیز مشکل آسان نہیں، اس کے لیے ہر کوئی چیز آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری عقول کو مخاطب کرنے کے بعد بولتا ہے کہ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ پہ زیادہ آسان ہے وہ چیز دوسری بار پیدا کرنا. یا سورہ قاف میں جیسے آ گیا ہے أَفَأَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، کیا ہم تھک گئے پہلی بار پیدا کرنے سے، کہ انسان بولتا ہے کہ دوسری بار پیدا نہیں کر سکتے وہ پیدا کرنے والا. کیا ہم تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ ڈاؤٹ میں ہے نئی زندگی سے، نئے تخلیق ہونے سے وہ ڈاؤٹ میں ہے. ڈاؤٹ اب پتہ ہے جو ہوتا ہے نا ایتھیسٹ، وہ اصل میں ایتھیسٹ نہیں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایگنوسٹک اصلی میں. مطلب ایتھیسٹ اصلی بولتا ہے نا کہ وہ بولتا ہے فار ایگزامپل آفٹر لائف نہیں ہے، نہ ہی گاڈ ہے. لیکن اصل میں وہ بول رہا ہوتا ہے مجھے شک ہے ہو سکتا ہے آفٹر لائف ہوگی اور گاڈ ہو سکتا ہے. کیونکہ مطلب دیکھیے اگر وہ پروف نہیں کر سکتا ہے گاڈ اور آفٹر لائف کو، وہ ڈینائی بھی نہیں کر سکتا ان چیزوں کو، کہ یہ سائنس میں آتی نہیں، یہ میٹا فزکس میں آئے گا جو بیونڈ سائنس ہے. اب بتاؤں ڈسپروو کر سکتا ہے اس چیز کو، تو مطلب کیا ہو گیا، وہ ڈاؤٹ میں ہی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے 50-50% میں. خدا ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا ہے، آخرت ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی ہے. اب جو مسلمان ڈاؤٹ میں ہوگا نا، مسلمان ڈاؤٹ میں ہوگا آخرت کے بارے میں، ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی، اگر ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ شک کفر کا ایک ٹائپ ہے، شک کرنا بھی کفر میں آتا ہے. شک رہے گا انسان کو اگر انسان قرآن نہیں پڑھے گا. جب انسان قرآن پڑھتا ہے تب جا کے شک دور ہو جائے گا انسان کو. جب انسان دلائل پڑھے گا سارے تب جا کے شک دور ہوتا ہے. پہلی بتاؤ چاہے ختم ہے شک انسان کو دلائل پڑھنے کے بعد. اس لیے یہ دلائل انسان کو پڑھنی چاہیے. کہاں گئے؟ ہم، بعد الموت، للبعث بعد الموت، تاکہ وہ زندہ ہو جائے موت کے بعد. وفيه الحساب، اور اس میں ہی ہوگا حساب بھی. والمیزان، اور میزان ہوگا. میزان کیا ہو گیا؟ بیلنس، بیلنس ترازو اس کو بولتے شاید، ٹرکر بولتے اردو میں. اب یہ اور اس کے دو ہوں گے، وہ نا اس کو بولتے کشمیری میں سے پتر، اس کیا بولتے انگلش میں پتہ نہیں کیا بولتے اس کو. دو سائڈ ہوں گے اس کو. لیکن یہ کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے کیسی ہوگی، لیکن میزان ہوگی. کچھ لوگوں نے میزان کا انکار کرتے ہیں، میزان ہوگی ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم ریشنلسٹ ہیں، ہم میزان مانتے ہی نہیں ہیں. میزان ہے لیکن کیفیت پتہ نہیں ہے ہمیں وہ کیسی ہے. عرش ہے، کیفیت پتہ نہیں ہے کیسا ہے، کیا ہے، ایسے بولنا ہے. فکل حسب، کیا لکھا ہے اس نے، فکل حسب عملی، ہر کسی کے عمل کے مطابق. فاما الصالحون فإلى الجنة، جو نیکوکار ہوں گے وہ جائیں گے جنت میں. واما الاعداء اللہ، جو ہوں گے خدا کے دشمن، اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہوں گے، ففي النار، وہ جہنم میں ہوں گے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وكذلك اوحینا الیک، اور ایسی ہم نے وحی کیا آپ کی اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن عربیا، عربی قرآن، جو قرآن عربک لینگویج میں ہے. لتنذر القرى، تاکہ آپ ڈرائے جو ان کو نا بستی والوں کو. ومن حولها، اور جو ارد گرد ہے بستی والوں کے، جو ارد گرد ہوں گے. وتنذر یوم الجمع، اور اب ڈرائے اس دن سے جو یوم الجمع، جس دن جمع کر دیا جائے گا ہر ایک کو. اس کو بولتے ہیں نا حشر، اس کو بولتے ہیں گیدر کرنا چیز، لوگوں کو، انسانوں کو، ہر ایک چیز کو.
لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جس میں ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق جہنم میں ہوگا. ایک ٹیم جہنم میں ہوگی، ایک ٹیم جنت میں ہوگی. فریق بولتے ہیں فرقے کو، گروپ نہ گروپ، فرقہ ہو گیا گروپ. تو یہ ہو گیا ایسے. اچھا قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے نا، کیونکہ یہ آخری کلام تھا جو کہ رب نے کیا نازل کس پہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. رب نے کیوں قرآن نازل کیا عربی زبان کے اندر؟ کیونکہ آخری پیغمبر عربی تھا، اور عرب تھے اولین مخاطب وحی کے. اور عربی زبان میں کتنی زیادہ بلاغت فصاحت ہے جو میں نے پتہ ہی ہے. وہ عربی میں 12.3 ملین ورڈس ہے، انگلش میں صرف 6 لاکھ ورڈس ہے، مطلب انٹو 20 ورڈ زیادہ ہے عربک میں. یا اتنا ہی نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں نا. کیمل کے 100 سائنونیمز ہے، جیسے لاؤ کے 60 سائنونیمز ہے، شیر کی 250 سائنونیمز ہے، پانی کے 250 سائنونیمز ہے. 250 سنیں کتنے زیادہ سائنونیمز ہے اس کے. یا اس کے بغیر بھی جو ہم دیتے رولس وولس میں کیسے اس میں کتنی فصاحت بلاغت ہوتی ہے. تو یہ بھی اس میں ایک رب نے یہ وجہ ہے کہ رب نے کیوں نازل کیا قرآن کو عربی میں. اب کوئی بولتے ہیں آخرت میں ہو گیا عربی زبانی، یہ صحیح نہیں ہے. بانی کوئی بولتے ہیں آخرت میں کیا بولیں گے؟ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبی، تمہارا نبی کون ہوگا، کون ہے، کون تھا؟ تو یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے نا، ایسے کہا جائے گا. پتہ نہیں ہے عربی ہوگا کچھ کیا زبان ہوگی، کیسے رب وہاں پہ ہمیں وہاں کی زبان کیا ہوگی وہ رب ہی جانتا ہے بہتر. یہ بولنا کہ آخر کی زبان عربی زبان ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے یہ. مجھے بتاتی ہے کہ صحیح ہے پہلے ایک ٹائم پہ، پھر میں نے پڑھا اس کے بارے میں، سنا چیزیں یہ صحیح نہیں ہے اس کے بارے میں. اس کے بعد آخر میں کل بول رہا ہوں تو آپ مجھے بولیں گے پھر انشاءاللہ. میں نے دیکھا تھا عاصم الحکیم کا ویڈیو اس پہ، اور میں نے پھر دیکھا تھا اس پہ نا نا وہ اسلام کیا ان کا نام ہے، اسلام کوشچن کوشچن آنسر شاید، اسلام کیو اینڈ ہے نا وہ، جو اس کا ہے شیخ صالح المنجد کا. ان میں بھی لکھا تھا اس کے بارے میں کہ ایسا صحیح نہیں ہے. کوئی روایت، ایک روایت آ گئی لیکن وہ صحیح روایت نہیں ہے اس کے بارے میں. پھر بھی اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں پھر. عبداللہ جاء فی حدیث جبریل، حدیث جبریل میں آ گیا علیہ الصلوۃ والسلام میں آ گیا ذکر القدر، تقدیر کا ذکر آ گیا وہاں پہ. فہل توضح لنا معنی الایمان بالقدر، کیا آپ وضاحت کر سکتے ہیں ہمیں میننگ آف قدر، تقدیر کیا ہوتا ہے، پری ڈیسٹینیشن کیا ہوتی ہے، پری ڈیسٹینیشن. ان الایمان بالقدر، جو تقدیر پہ ایمان ہے، ہوا رکن السادس، وہ چھٹا رکن ہے، من ارکان الایمان، ایمان کے ارکان میں سے. ولا يجوز لأحد، کسی ایک کے لیے جائز نہیں ہے، ان ينکر القدر، کہ وہ تقدیر کا انکار کر دے. اذ اذ لا يصح ایمان احد، جب صحیح نہیں ہوتا ہے کسی بھی ایک کا ایمان. ينکر القدر، جو کرتا ہے انکار تقدیر کا، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے. ومعنى القدر، اب قدر کیا ہو گیا؟ وہ گیا قضاء اللہ، اللہ تعالیٰ کا قضاء، فیصلہ کرنا، ڈکری بولتے ہیں نا، ڈکری، آفیشیل اسٹیٹمنٹ، کوئی فیصلہ کرنے کے لیے اس کو بولتے ہیں ڈکری. قضاء اللہ و حکم، رب کا حکم ہے، وہ امرہ، اس کا حکم ہے، حکم ہے اس کا، امر ہے، کمانڈ ہے اس کا، حکم ہے اس کا. وہ تقدیر، اب دیکھیے امپورٹنٹ ہے، اور رب کا اندازہ کرنا، اس کا ایسٹیمیشن، ایسٹیمیشن اندازہ کرنا، تقدیر کرنا. میں کرتا ہوں اندازہ کی جو ہے نا، آج کا جو یہ لیکچر ہے وہ ختم ہو جائے گا 20 منٹ کے بعد. اس کو بولتے ہیں تقدیر کرنا، اندازہ کرنا. وہ تدبیر، اور پلان کرنا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. لأحوال الکون، کائنات کے احوال، کون بولتے ہیں کائنات کو، کائنات میں کیا احوال ہو جائیں گے. فالواجب علینا، ہم پر واجب یہ ہے، ان نؤمن بان ما قدرہ اللہ، کہ ہم لائے ایمان اس پہ کہ جو کچھ تقدیر کیا اللہ تعالیٰ نے، جو کچھ اس نے پریڈیسٹنڈ رکھا ہے. لا بد من وقوعہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے گا وہ ہونے ہی ہونے والا ہے، اس میں کوئی چینج واقع نہیں ہو سکتی ہے. بے ارادت اللہ، وہ اللہ کے ارادے سے ہی ہوتا ہے، اس کے انٹینشن سے ہی ہوتا ہے. وہ حکمت ہی، اس کے وزڈم کے تھرو ہی ہوتا ہے. وہ ہر کوئی چیز انڈر ڈیوائن پلان ہی ہوتا ہے. وہ تصریف ہی، اور رب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پھیر دیتا ہے، چیزوں کو چینج کرتا ہے وہ چیزوں کو. ما شاء اللہ کان، جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. وما لم یشاء لم یکن، جو وہ نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے. ولا يجوز لأحد، اور کسی بھی ایک کے لیے جائز نہیں ہے، الاعتراض على قضاء اللہ، کہ وہ اعتراض کرے رب کے حکم پہ، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اعتراض کرے گا، ایسا نہیں کر سکتا وہ. بل على الناس التسلیم، لوگوں پہ صرف ایک چیز ہے، وہ گیا تسلیم، قبول کرنا. تسلیم، ہم نے تسلیم کر دیا ہے. والرضا، اور راضی رہنا. بعد القضاء، الرضا بعد القضاء،
راضی رہنا فیصلے کے بعد، اور آپ نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے، میں راضی ہوں. ثم ان الناس، اس کے بعد جو لوگ ہیں، مأمورون بالطاعت، انہیں حکم دیا گیا ہے اطاعت کرنے کا، ومن حیون عن المعصیہ، ان کو پروہیبٹ کیا گیا ہے معصیت سے، نافرمانی کرنے، ڈس اوبیڈینس کرنے سے. وس وسيحاسبهم وسيحاسبهم، ان قریب حساب ان کا لے گا اللہ تعالی علی اعمالهم، ان کے اعمال پہ. فالثواب للمطیع، جو اطاعت گزار ہوگا اس کو ثواب مل جائیں گے. والعقاب للعاصی، جو گناہ گار ہوگا، جو عاصی ہوگا، جو ڈس اوبیڈینٹ ہوگا، اس کو عقاب ملے گی، عذاب اس کو ملے گا. ہم۔ اصل بولتے عقاب بولتے ہیں مطلب کانسیکوینسز آپ کے بیڈ ایکشنز کے، وہ گیا عقاب، یعنی کہ سزا ہوتی ہے نا، وہ بھی کانسیکوینسز آف بیڈ ڈیڈس. بشیر، نوری تو توضیحاً، ہم چاہتے ہیں وضاحت کے ساتھ، لمنزلت الاحسان، کہ احسان کی منزلت کیا ہے، احسان کیا ہوتا ہے. بنا ان علی ما جاء فی الحدیث، اس بنیاد پہ کہ حدیث میں کیا آ گیا ہے. میں دیکھوں گا اس میں کتنا بچ گیا ہے، ختم ہو گئے نوٹ سارے. حدیث میں کیا آ گیا احسان کے بارے میں. اب یہاں پہ بشیر ان سے مبشر، مبشر کیا لکھا ہے، بشیر مدرس. پتہ ہے مجھے کیا ہو گیا، میں دیکھا یہاں سے بشیر، یہاں دیکھا مدرس، مجھے ان کا مبشر ذہن میں. المدرس، کما علمتم، جیسے کہ تم جانتے ہو، من الحدیث، حدیث سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، فسر الاحسان، انہوں نے تفسیر کی احسان کی، بقولی، ان کے اس قول سے. آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، کأنک تراہ، جیسے کہ تم تراہ، اس کو دیکھتے ہو. عبادت ایسے کریے جیسے کہ میں رب کو دیکھتا ہوں. اس کو بولتے ہیں مشاہدہ کی کیفیت. کیا بولتے ہیں، مشاہدہ کی کیفیت. جو نا احسان، دین اسلام کے تین مرتبے، دین اسلام کے تین مرتبے، پہلے اسلام، پھر ایمان، پھر احسان. احسان جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے اسلام کی. پہلے انسان ہوتا ہے مسلم، پھر بنتا ہے مومن، پھر بنتا ہے محسن، ہے نا، مسلم، مومن، محسن. تو مشاہدہ مطلب ہو گیا کہ یہ کیفیت ذہن میں رکھنا کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں بات کے دوران. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اس کو نہیں دیکھتے ہو، یا اگر تمہیں یہ کیفیت ذہن میں نہیں آ رہی کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو ذہن میں یہ کیفیت بسا لو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو بولتے ہیں مراقبہ. مراقبہ ہو گیا ذہن میں یہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رقیب ہے. رقیب بولتے ہیں نگہبان کو، وہ سپروائزر ہے، وہ سپرویژن کر رہا ہے مجھے. اس کو یعنی کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ہوں انڈر سپرویژن. اس کو بولتے ہیں مراقبہ. یعنی کہ یہ کیفیت ہمیشہ رکھنا ذہن میں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے ہمیشہ. میں اسکیپ نہیں کر سکتا ہوں اس سپرویژن کو، میں اس کے انڈر ہی ہوں. اور یہی بنتا ہے نا وجہ گناہ سے بچنے کا. اور کیا بن سکتا ہے وجہ، یہ رہنا ذہن میں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. جب کوئی نہیں دیکھتا تب وہ دیکھتا ہے. اس کو بولتے ہیں مراقبہ. ہر حال میں مجھے دیکھتا ہے وہ. تو مشاہدہ اور مراقبہ دو حالتیں ہیں. عبادت میں اگر نہیں ہو رہی ہے مجھے مشاہدہ کی کیفیت، تو کم سے کم مراقبہ کی کیفیت ہونی ہی چاہیے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. تب جا کے عبادت ٹھیک ہو سکتی ہے، ورنہ عبادت ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہمیں یہ ذہن میں کیفیت رہے. نفهم من هذه العبارة، ہم سمجھتے اس عبارت سے، فی هذا الحدیث، اس حدیث میں، ان الذي يقوم لله تعالی عابدا، کہ جو کھڑا ہوتا ہے رب کے سامنے عبادت گزار بن کے، علیہ ان یعبدہ، اس پہ واجب ہے کہ وہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی، کما لو انہ فی حال المعاینہ والمشاہدہ، جیسے کہ وہ معاینہ کی حال میں ہے. معاینہ بولتے ہیں کہ جیسے کہ وہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کو ایسا احساس ہو رہا ہے. معاینہ والمشاہدہ، یا جیسے کہ اس کو مشاہدہ کی کیفیت ذہن میں آ رہی ہے، جیسے کہ وہ رب کو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ وہ وٹنس ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، نا گواہ ہے، جیسے ایک حساب سے دیکھ رہا ہے. مطلب مشاہدہ بولتے ہیں دیکھنے کو. لمعبود سبحانہ وتعالی، اپنے معبود اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے. فتکون عبادته حینئذ، اس وقت اس کی عبادت جو ہوتی ہے، حینئذ، اس وقت، قائمتا علی وجہ المطلوب، وہ قائم رہتی ہے اس چیز پہ، علی وجہ المطلوب، جو کہ مطلوب ہوتا ہے. مطلوب یہ چیز ہے کہ ایسی عبادت ہونی چاہیے. بإتقان، اس نے بہت اچھا لکھا ہے یہاں پہ بإتقان، کیونکہ جو ہے نا احسان کو تو ترجمہ ہوتا ہے ایک اتقان. اتقان ہو گیا کوئی بھی چیز کرنا ایکسپرٹائز کے ساتھ، کوئی بھی چیز اچھے سے کرنا. جیسے حدیث میں آ گیا کہ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم ذبح کرو گے تم اچھے سے ذبح کرو، احسان کے ساتھ ذبح کرو.
تو وہاں پہ آگے احسان بولتے ہیں اچھے سے کام کرنے والوں کو. محسن ہو گیا اچھے سے کام کرنے والے. احسان کے ساتھ کام کرنا, خوبصورتی کے ساتھ کام کرنا, یا ایکسپرٹائز کے ساتھ کام کرنا, یا پرفیکشن کے ساتھ کام کرنا, تو اس کو بولتے ہیں اتقان. فلا يتساهل في ادائها. انسان تساہل نہیں کرے گا. يتساہل کیا ہوگا؟ تساہل کرنا, یعنی کہ لائٹلی لینا, اتنا مسئلہ نہیں ہے لائٹلی لینا کوئی چیز. فی ادائها, عبادت کو ادا کرنے میں. فالعابد المحسن, جو محسن عبادت گزار ہوتا ہے. فی هذا الحال, اس حال میں. بلغ منزلة عالیة, وہ پہنچتا ہے ایک بہت زیادہ بلند منزل تک. وہی درجۃ الاحسان, اسی کو بولتے احسان کا درجہ. ولا تنسى, اور تم نہ بھول جاؤ. ان اللہ علام الغیوب, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے. یراہا فی کل حال سرا, وہ دیکھتا ہے انسان کو ہر کسی حال میں. سرا وعلانیتا, وہ دیکھتا ہے انسان کی پرائیویٹ لائف بھی, اور جو پرائیویٹ نہیں ہوتی ہے وہ لائف بھی دیکھتا ہے انسان کی. علانی اور سری لائف انسان کی دیکھتا ہے. باللیل والنہار, راتوں میں بھی اور دنوں میں بھی. ثم ان الاحسان, اس کے بعد احسان یہ ہے. فی العبادت, عبادت کے اندر. هو اعلی المراتب المؤدیہ, وہ سب سے عظیم مرتبہ ہے جو انسان ادا کرتا ہے. المؤدیہ, جو انسان کو لیتا ہے تاکہ انسان کرے وہ چیز. الى احسن النتائج, تاکہ انسان پہنچے گا بہت بہترین نتائج کی اور رزلٹس کی اور. باذن اللہ سبحانہ وتعالی, لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی. قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ومن احسن دینا, اور کس کا دین اس سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے؟ کون اس سے زیادہ بہتر دین میں ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ, جس نے اپنے چہرے کو سر تسلیم خم کر دیا, جھکا دیا رب کے سامنے. وجہہ, وہو محسن, اس حالت میں کہ وہ احسان کرنے والا ہے. واتبع ملت ابراہیم, جو فالو کرتا ہے ابراہیم کی ملت کو, ابراہیم کے دین کو. ملت بولتے دین کو, وے آف لائف کو. حنیفن, اور وہ کیا تھا کہ وہ حنفی تھے. حنیفی کیا ہو گیا؟ وہ حنیف تھے, یعنی کہ مونوتھیسٹ, ایک رب کی اور مائل ہونا. ایک رب کی اور مائل ہونا. یہ تو کیا وہ حنفی جو کرتے امام ابو حنیفہ کو فالو, وہ کیا الگ. یہ ہو گیا حنیفن, یعنی کہ ان کا نام تھا امام ابو حنیفہ, تو ویسے سمجھنا ہے حنیف مطلب ہو گیا کیا؟ یکرو, ایک رب کی اور متوجہ ہونے والا, اور باقی تمام سے بیزار ہونے والا, باقی تمام مخلوقات سے یا معبودان باطل سے بیزار ہو کے رب کی اور جانے والا, اس کو بولتے ہیں حنیف. جیسے کہ ابراہیم نے کیا, سن دیکھا اس نے, مون دیکھا, اسٹار دیکھا, اس نے دیکھا کہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. سن تھا ڈوب رہا ہے, مون تھی ختم ہو رہی ہے, اسٹار تھا دن آ رہا ہے ختم ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے یہ سب کچھ, تو کریشن ہے. اس نے پھر کہا نا یہی کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, میں اب اس ذات کو متوجہ ہو رہا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کیا ہے. ورشپ دا کریٹر ناٹ دا کریشن, وہی اس نے کیا. اس کو بولتے ہیں حنیف, ایک رب کی اور متوجہ اور مائل ہونے والا. وقال اللہ تعالی, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. تقوی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. والذین هم محسنون, اور وہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے, جو اچھے سے اعمال کرتے ہیں, یا جو عبادت میں احسان رکھتے ہیں, یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں, مشاہدہ کی کیفیت. اگر وہ نہیں آ رہی ہے تو کم سے کم یہ کیفیت ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کو بولتے ہیں مراقبہ کی کیفیت. اور یہ محسنین کا جو ہے وصف ہے کہ ان میں مشاہدہ یا مراقبہ کی کیفیت پائی جاتی ہے. اللہم اجعلنا, اے اللہ بناؤ تم ہمیں, من الذین اتقوا, ان لوگوں میں سے جو تقوی گزار ہوں گے, جو تقوی والے ہوں گے. والذین هم محسنون, اور ان میں سے جو احسان کرنے والے ہوں گے. اللغہ, اب دیکھیے ارکان کیا ہو گیا؟ جمع اور رکن, یہ رکن کا جمع ہوتا ہے. ارکان پلرز. وہ ارکان الشیء جوانی بھی, ارکان الشیء چیز کے, کس چیز کے پلرز, وہ کیا ہو گیا؟ جوانی بھی, اس کے جوانب, اس کے سائڈس یا پلرز, وہی نا پلرز. ہم بولتے ہیں کرسی کے 4 ارکان ہوتے ہیں نا, 4 ارکان, ٹانگیں 4 ہوتی ہے اس کی, ویسے سمجھ سکتے ہیں ہم. یا مسجد میں ہوتے پلرز, ویسے نا پلر ہوتے ہیں, اس کو بولتے ہیں رکن. التی یستند الیہا ویقوم بہا, جس پہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے, جس پہ یہ اس کی بنیاد بن جاتی ہے, جس چیز پہ. ویقوم بہا, اور جس پہ یہ کھڑا رہتا ہے. یستند الیہا. اچھا مسیر ہو کیا ہو گیا؟ نہایت امری. مسیر بولتے ہیں نہایت امر, ڈیسٹینیشن, یعنی کہ اس کے معاملے کا اند کہاں پہ ہو جائے گا, اینڈ پہ کہاں پہنچے گا. وہ خاتمتی, اور اس کا خاتمہ کہاں پہ ہو جائے گا. مسیر ہوگا ٹھکانہ, اٹرنل ابورڈ بول سکتے ہیں, اٹرنل ابورڈ, یا ڈیسٹینیشن بول سکتے ہیں.
بلغوا ہو گیا اخبرو پہنچانا، تبلیغ کرنا، خبر دینا. وہ من البلاغ ای الخبر، وہ ہو گیا نکلا بلاغ سے یعنی کہ پہنچانا، خبر دینا. المعجزات کیا ہو گیا؟ جمع معجزہ، یہ جمع معجزہ کا ہے نا، معجزات، بہت سارے معجزات. وہی الامر الخارق للعادہ، وہ گیا ایسے معاملات جو خوارق العادہ ہوں گے، جو جو جس نے اس میں لکھا ہے داستان لکھا ہے 10th کے نوٹ پہ کیا لکھا ہے وہ؟ ما فوق کیا لکھا اس نے؟ ما فوق الفطرت عناصر، ما فوق الفطرت، جو ہوگا ابو نیچر، وہی نا سپر نیچرل بول سکتے ہیں، سپر نیچرل میٹا فزیکل. ما فوق الفطرت، جو کاز میں نہیں آ سکتا ہے، جو کاز ایسے نہیں ہو سکتا ہے وہ چیز عام طور پہ انڈر دا کاز ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں خارق، الخارق للعادہ، خلاف عادت بول سکتے ہیں، خلاف عادت. اب ایک وہ چیز سمجھنا تھی کہ یہ چیز سمجھنا چاہیے انسان کو. انسان کوئی نئی آبزرویشن دیکھے گا، نئی آبزرویشن اس کے لیے نا وہ میریکل ہی ہے ایک حساب سے، نئی آبزرویشن جو ابھی تک نہیں ہوا تھا دنیا میں، نئی چیز کوئی ہو رہی ہے، اس کے لیے وہ کیا ہے؟ میریکل ہی ہے نا اس کے لیے. فار ایگزامپل چوزا نکلتا ہے انڈے سے، اگر کبھی ہمیں دیکھا نہیں ہوتا زندگی میں کہ انڈے سے چوزا نکلتا ہے، اب نکل گیا ایک بار انڈے سے چوزا، ہم کیا بولیں گے؟ بولیں گے یہ معجزہ ہو گیا کہ چوزے جو ہے وہ انڈے سے نکل گیا، کہ انڈا کچھ نہیں ہے، اسے کیسے لائف آ گئی، ایسے سوچیں گے ہم. اب ہم یوزڈ ہو گئے ان چیزوں کے نا، کہ جو چوزا ہے وہ نکلتا ہے انڈے سے، جو پیڑ ہے وہ اگتا ہے زمین سے، اور نہ زمین سے پیڑ کا اگنا، آسمان سے بارش کا گرنا، یہ سب معجزاتی تو ہے اور کیا ہے یہ. لیکن ان سے ہم عادی ہو گئے، ان کے ہم یوزڈ ہو گئے. اب انہیں عادی چیزوں کے جو خلاف ہو سکتا ہے کوئی چیز کو بولتے ہیں خارق للعادہ، اس کو بولتے ہیں معجزہ. والذی یعجز الناس ان یفعلوه، اور معجزہ کرتا ہے عاجز انسانوں کو. انسان بولتے ہیں ہم انکیپیبل ہیں، ان یفعلوه کہ ہم ایسا کریں، وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ بولتے ہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے کبھی بھی نہیں. اس کو بولتے ہیں معجزہ، جو انسان نہیں کر سکتے، جو خالق کر سکتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے دنیا کو. وهذا الامر یجری اللہ تعالی، اور یہ جو امر ہے یہ صرف اور صرف جاری کرتا ہے اللہ تعالی. علی ید الانبیاء والمرسلین، انبیاء اور مرسلین کے ہاتھوں پہ. وہ خود نہیں کرتے ایسا، بلکہ رب کے حکم سے ایسا ہوتا ہے. اور کتنی جگہ پہ معجزات کا طلب کیا جو ہے نا کفار قریش نے، لیکن آپ سب نے کہا کہ مجھے خود تک نہیں ہے معجزہ دکھانا. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں، آپ فرمائیں ان کو کہ مجھے خود تک نہیں ہے معجزہ دکھانا. ایسی کتنی ساری آیتیں ہیں قرآن میں. صلوات اللہ وسلامہ علیہ، تصدیقا لهم امام اقوامهم، تصدیقا لهم امام اقوامهم. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ تصدیقا لهم، اچھا ٹھیک، شاید اس کا مطلب یہ ہو جائے گا تاکہ لوگ تصدیق کریں آپ وسلم کی. سارے لوگ ان کی تصدیق بولیں گے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہے، کیونکہ یہ معجزہ دکھاتے ہیں، یہ صرف نبی دکھا سکتا ہے، کیونکہ رب نبی کے ذریعے سے ہی معجزہ دکھاتا ہے، یہ نبی کے ہاتھ پہ دکھاتا ہے رب معجزہ. تو ایسے سمجھنا ہے تصدیق لہم امام اقوامہم. مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس کا مطلب، میں دیکھوں گا پھر بھی ایک منٹ. تصدیقا لہم امام اقوامہم، اس میں ٹھیک ہی بولتا ہوں پھر بعد میں، تو اس شک رہتا ہے میں ٹھیک بولتا ہوں کہ نہیں. تصدیقا لہم امام اقوامہم، to affirm them before their people، to affirm them before their people، وہی نا، تاکہ وہ تصدیق کر سکے لوگوں کے سامنے اس چیز کی، تاکہ وہ سچ کہ تاکہ وہ کہے کہ میرا جو کلام ہے وہ سچا ہے، یہ رب کی طرف سے ہی ہے معجزے سے، کیونکہ وہ ہی دکھاتا ہے معجزہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے. ومن امثلة المعجزات، اور examples of معجزات کیا ہے؟ القرآن الکریم، پہلے قرآن کریم جو ہے وہ معجزہ ہے. معجزۃ الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا معجزہ ہے امام الناس جمیعا، سارے لوگوں کے سامنے یہ معجزہ ہی ہے قرآن. تنذرا، تاکہ آپ ڈرائیے، مطلب کیا ہو گیا؟ تحذرا، تاکہ آپ تحذیر کرے، مطلب ڈرائیے. تنذیر اور تحذیر سیم لگ بھگ ہے، تحذیر ڈرانا. تخوف من عاقبت العصیان، تاکہ آپ خوف ڈرائے معصیت کے، عصیان ڈس اوبیڈینس کے عاقبت سے، انجام سے، عذاب سے. والفعل الماضی، یہاں پہ فعل ماضی کیا آتا ہے؟ وہ ہوتا ہے انذرا، انذرا ینذرو، انذار انجاتا ہے اس کو مصدر، والمصدر انذار ڈرانا یا تنذیر بولتے ہیں.
ام القرا کیا ہو گیا؟ المراد بها مکہ، وہاں مراد ہے مکہ شہر والے، والقرا جمع قریہ، قرا جو ہے وہ جمع قریت کا ہے، قریہ بولتے ہیں ولیج کو یا ٹاؤن کو، قریہ کیا ہو گیا؟ ولیج یا ٹاؤن، بستی یا گاؤں. وسمیت مکہ، مکہ وسمیت مکہ تو، اور اس کو پڑھ گیا نام مکہ، بی ام القرا، اور پڑھ گیا نام مکہ کو بی ام القرا، ام القرا کیوں؟ لتقدمها على سائر القرى، کیونکہ اس کا مقدم ہونا، اس کا پہلے ہی آنا، على سائر القرى بالمنزلہ، سارے شہروں پہ اس کی جو منزلت ہے وہ پہلے آ جاتی ہے. ولی وجود بیت اللہ الحرام فیہا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے وہ اس میں موجود ہے. جس گھر کو نسبت ہوتی ہے رب کی، جس گھر کو نسبت ہوتی ہے رب کی ہو، ورنہ دیکھیے نا مسجد کیا ہے؟ وہ رب کا گھر ہے، لیکن وہ خاص گھر رب کا ہے. کون؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ جو ہے. ومنها بدأت رسالة الاسلام، اور اس سے کیا ہو گیا؟ اسلام کی جو رسالت ہے، جو اس کی پروفٹ ہوڈ ہے، وہ میسیج سٹارٹ ہوگی کہاں سے؟ وہاں سے، مطلب اس شریعت میں. یوم الجمع، جمع کرنے کا دن، یعنی کہ یوم القیامہ، قیامت کا دن. وهو اليوم الآخر، وہ کا آخری دن. الذي يكون فيه البعث، جس میں ہو جائے گا بعث، موت کے بعد زندہ ہونا، بعد الموت. ويجمع الله الناس، اور رب جمع کرے گا لوگوں کو، فيه للحساب، اس میں حساب کے لیے. بس ختم ہو گیا، آپ خالی بچ کے 6 منٹ میٹنگ کو. الذي لا ریب فیہ ولا شک، جس میں کوئی شک اور ریب نہیں ہے. اب بتا ریب کیا ہو گیا، شک کیا ہو گیا؟ ریب بولتے ہیں ایسے ڈاؤٹ کو، ایسے شک کو جس میں اضطراب بھی ہوگا انسان کو. اضطراب ایسے لکھتے اضطراب، ہاں، اضطراب، یعنی کہ مجھے بے چینی ہو رہی ہے شک سے، اس کو بولتے ہیں ریب. ایسا شک جس سے بے چینی آ جائے گی انسان کو. اللہ تعالیٰ بولتا ہے قرآن میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن کی کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے، نہ ہی وہ والا شک ہے جس سے تمہیں بے چینی ہو جائے گی. میں نے کوئی کر رہا ہے فالو اپنا ریلیجن، اس کو شک ہے میرا ریلیجن ٹھیک ہے کہ نہیں، بولتے ہیں پھر بے چینی ہو جاتی ہے، میں ٹھیک ہوں کہ نہیں، میں کہیں اور جاتا ہے کہ میرے ساتھ ریلیجن کوئی اور اچھے سے کوئی، جہاں مجھے تھوڑی سیٹسفیکشن مل جائے گی. اللہ تعالیٰ بولتا ہے قرآن ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، تمہیں یہ پڑھنے کے بعد کوئی اضطراب رہے گا ہی نہیں. تم خود بولو گے یہ خدا کی کتاب ہے. التدریب، ایکسرسائز، ختم ہوگی نوٹ سارے الحمدللہ. کل سے ہم پڑھیں گے اس ٹائم پہ کیا حدیث، وہ شاید 20 حدیث ہے اس میں، وہ ہم پڑھیں گے، مجھے لگتا ہے خالی 7 8 دن میں پڑھیں گے خالی. پھر ہم پڑھیں گے اربعین نبوی، بہت انپورٹنٹ کتاب ہے وہ. اس میں 40 حدیث لکھے، بیسک اسلام، جتنی اسلام کی ساری بیس اس میں لکھی ہے 40 حدیث میں ہی. وہ ضروری پڑھنی ہے، وہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ اس کے بعد، کیونکہ مجھے بعد میں ٹائم ملے گا ہی، مجھے ٹائم بہت آ رہا ہے، میں فری ہوتا ہوں، گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں، مجھے کالج جانا ہے. پھر التدریب ہو گیا ایکسرسائز. استعمل هذه الكلمات، آپ کے لیے استعمال ان ورڈز کو فی جمل مفیدۃ، فائدہ مند سینٹنسز کے اندر. ارکان کیا ہو گیا؟ میرا رکن کا جمع ارکان. ہم بولیں گے ارکان الاسلام خمسۃ، اسلام کے ارکان 5 ہے. شہادتان، 2 گواہیاں دینا، والصلاۃ والزکوٰۃ والحج وصوم رمضان. معجزات کیا ہو گیا؟ معجزات، بنائیے آپ سینٹنس معجزات پہ. اللہ یجری المعجزات علی ید الانبیاء والمرسلین، رب کرتا ہے جاری معجزات کو علی ید الانبیاء والمرسلین، انبیاء مرسلین کے ہاتھوں پہ. ام القرى، قال اللہ تعالی فی القرآن لتنذر ام القرى ومن حولها، تاکہ ہم ڈرائے ام القرى کو، شہر والوں کی، شہر کی ماں. ام القرى ہو گیا ٹاؤن کی ماں، جیسا مطلب ڈاؤن ٹاؤن، خاص ٹاؤن جو ہوتا ہے ویسے ہی. تو ام القرى ہو گیا خاص جو شہر ہوگا. اذکر معنی الایمان، آپ بتائیے معنی ایمان کا. ثم اذکر ارکانہ 6، پھر آپ بتائیے اس کے 6 ارکان ہے نا. بتائیے ایمان کیا ہو گیا؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب او و تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، و عمل بالارکان یا و عمل بالجوارح، باڈی پارٹ سے اعمال کرنا. ثم اذکر ارکانہ 6، ارکان 6 کیا ہے؟ ایمان باللہ و ملائک و کتب رسل یوم الاخر والقدر خیری و شر من اللہ تعالی، ہے نا. والبعث بعد الموت آتا ہے آخرت میں ہی. تحدث عن الایمان، آپ کریے بیان ایمان کے بارے میں. بالرسل، ایمان بالرسل مع ذکر اسماء 5 منهم. آپ بتائیے 5 نام بتائیں گے، اور العزم کے 5 نام: نوح اور ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پہ ایمان لانا کیا ہو گیا؟ کہ ان کو رب نے بھیجا ہے ایک میسج کے ساتھ، خاص میسج کے ساتھ. بتائیے آپ کو ٹائم کا میرا بڑی تیز تیزی، خالی 2 منٹ بچ گئے، 2.5 منٹ. یؤمن المسلمون، مسلمان ایمان رکھتے ہیں بالیوم الاخر، آخرت کے دن پہ. اکتب موضوعا، آپ لکھیں ایک موضوع، فی هذا المعنى، اس معنی پہ، باختصار مفید،
چھوٹے اختصار کے ساتھ لیکن مفید حساب سے لکھیے آپ اس پہ کہ آخرت پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، سب کچھ ہمارے اس میں تقاضے کیا ہے اس کے. مل واجب علینا نحو الایمان بالقدر، ہم پہ واجب کیا ہے کہ ہم تقدیر پہ ایمان پہ میں واجب کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے اس کے بعد اینڈ پہ کیونکہ ٹائم کم ہے. بین معنی الاحسان، آپ بتائیے احسان کا معنی کیا ہے. ان تعبد اللہ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الأولى يعني مشاهدة، والثاني المراقبة. أتكلم في العربية. ووضح كيف يكون العابد في إحسان. آپ وضاحت کریے کیسے عبادت گزارنا چاہیے احسان میں، کیسے وہ کیسے ہوتا ہے. ہوتا ہے نا اس میں ہوتی ہے مشاہدہ کی کیفیت ہے، مراقبہ کی کیفیت. بعون اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے مدد سے. تم التقسیم الاول، فرسٹ جو تقسیم قسم تم القسم الاول، فرسٹ جو ٹائپ ہے وہ ختم ہو گیا. من دروس التوحید، فرام لیسنز آف توحید. ویلیہ القسم الثانی، اب دیکھیے اب سیکنڈ پارٹ اس کا. واولہ الدعاء الى شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا سیکنڈ پارٹ بھی شاید ہے، ہاں پھر تھرڈ پارٹ اس کا آتا ہے کچھ ایسے ہی کچھ، لیکن ہمیں اتنا پڑھنا ہی ہے، وہ اتنا ہمارے لیے کافی ہے. تو ختم ہو گیا آج توحید کے نوٹ سارے 29 پیجز. اب میں ایک کام کر رہے ہیں ضروری کام. ہاں تقدیر کے بارے میں رکھیں گے 4 چیزیں ہم یاد. پہلی بات یہ خدا کا علم ہے نا، علم کتابہ جو رب نے لکھ لیا ہے. مشیعہ یعنی کہ ہر کوئی چیز رب کے اذن سے ہی ہوتا ہے، رب کی مشیت سے ہی ہوتا ہے. اور خلق و افعال العباد، اور جو بندوں کے ایکشنز ہے وہ کریٹڈ ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ پہلے سے کریٹڈ ہے. اب اللہ تعالیٰ کے کوئی چیز پریڈیسٹنڈ رکھنے سے میں مجبور نہیں ہو جاؤں گا وہ چیز کرنے پہ، میں مجبور نہیں ہو جاؤں گا، مجھے پھر بھی اپنا فری ول رہے گی. فار ایگزامپل اگر میں اندازہ کروں گا، اگر رب نے اندازہ کیا بندے کو جائے گا جہنم میں، کو جائے گا جنت میں، تو انسان مجبور نہیں ہو جائے گا وہ جائے گا جنت میں ہی اس چیز سے ہی، بلکہ رب کو پتہ ہے کہ انسان کیا کرے گا. تو رب کے علم ہونے سے، پتہ ہونے سے، اس کے اندازہ کرنے سے دنیا میں کیا ہو جائے گا، بندہ مجبور نہیں ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ڈاکٹر لکھتا ہے پیج پہ کہ یہ پیشنٹ مر جائے گا 10 منٹ کے بعد، وہ پیشنٹ نہیں مر جاتا ہے ڈاکٹر کے لکھنے سے پیج پہ، اس کو مرنا ہی تھا، بس ڈاکٹر کے علم کے مطابق اس نے اندازہ کیا کہ یہ مر سکتا ہے تو مر جاتا ہے پھر. تو مخلوق بھی اندازہ کرتی ہے جو صحیح ہو سکتا ہے، لیکن خالق کے اندازے میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خالق ہے. تو جو اس نے اندازہ کیا ویسے ہی ہو جائے گا، لیکن ہم اسے مجبور نہیں ہو جائیں گے، بالکل بھی نہیں ہو جائیں گے، بالکل بھی نہیں ہو جائیں گے. لیکن جو ہماری مشیت ہے وہ رب کی مشیت کے تابع ہے، یعنی کہ ہمارا جو ول ہے نا وہ کرتی ہے فالو اللہ تعالیٰ کے ول کو. یعنی کہ میں بولتا ہوں اللہ میں گناہ کرتا، اللہ تعالیٰ بولتا ہے لو انرجی گناہ کرنے کے لیے، میں ثواب کرتا لو انرجی ثواب کرنے کے لیے. انسان خود کرتا ہے گناہ ثواب، لیکن جو